میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتا ہوں عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے, اس کے تو تم پاؤں کے جوتے کے برابر نہیں ہو. آؤ میرے ساتھ ٹیبل پر بات کرو, مجھے شکست دو. میں عمران خان کو, اور جس قوم کے وہ لوگ جو اسی کے نیچے سوتے ہوں وہ کپڑے اتارنے اور گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں, اس قوم کے مزدور سے ٹکرا پاؤ گے تم لوگ؟ بس کر جاؤ, بس کر جاؤ. عمران ریاض جیسے لوگوں کو گرفتار کرنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا. اور یار یہ کیسی لڑائی تم نے شروع کر لی جس میں تم ہارو گے تب بھی پاکستان ہارے گا, اور اگر ہم ہاریں گے تب بھی پاکستان ہارے گا. میں تو تمہاری ہار بھی نہیں برداشت کر سکتا. صرف ایک ملک کی حکمرانی ہوگی, وہ ہوگا پاکستان. کوئی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے تم عمران خان کو مشکل میں ڈال سکو. اس کو بے عزت کوئی نہ کر سکا, نہ کوئی کر سکے گا. کیوں؟ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آواز بلند کی, اور جس نے محمد کی عزت کے لیے آواز بلند کی اللہ خود اس کی عزت کی. مجھے آپ یہ بتائیں, کشمیر کی تحریک آزادی کیا دب چکی ہے؟ وہاں تو دشمن قابض ہے. وہ تو ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں اور ایک طرف ہندو کھڑے ہیں, یعنی وہ تو ظلم کی انتہا سے آگے ظلم کرتے ہوں گے, لیکن اس سے آوازیں نہیں دبائی جا سکتی. اور ایک دلیل میں اور آپ کو دے دینا چاہتا ہوں. میں نے اگلے دن شہاب الدین صاحب ادھر انٹرویو کر رہے تھے, ان کے زبان سے سنا کہ انہیں دھمکیاں آ رہی ہیں, اور وہ ذہنی طور پر میں نے دیکھا کہ وہ تیار ہیں, گرفتاری کے لیے تیار ہیں, کپڑے اترنے کے لیے تیار ہے, وہ ذہنی طور پر تیار. اور جس قوم کے وہ لوگ جو اسی کے نیچے سوتے ہوں وہ کپڑے اتارنے اور گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں, اس قوم کے مزدور سے ٹکرا پاؤ گے تم لوگ؟ بس کر جاؤ, بس کر جاؤ. عمران ریاض جیسے لوگوں کو گرفتار کرنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا. اور ایک چیز میں آپ کو اینڈ پہ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, اور یار یہ کیسی لڑائی تم نے شروع کر لی جس میں تم ہارو گے تب بھی پاکستان ہارے گا, اور اگر ہم ہاریں گے تب بھی پاکستان ہارے گا. میں تو تمہاری ہار بھی نہیں برداشت کر سکتا. اور تم نے کیا کر دیا, کہاں لے کر آگے ہمیں, کیونکہ تم بھی اگر ہارو گے تو میرا بارڈر کمزور ہو جائے گا. میں یہ برداشت افورڈ نہیں کر سکتا, اور اگر ہم ہاریں گے تو ملک ہی نہیں رہے گا. میں یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. خانہ جنگی کی طرف ملک چلا جائے گا. اب بھی وقت ہے, وقت اب بھی ہے. فیصلے وہ کرو جو قوم کو پسند آئے, وہ فیصلے نہ کرو جو امریکہ کو پسند آئے. ہمارے لیے ہم سے تنخواہیں لیتے ہو تم, امریکہ جو بھی تمہیں دیتا ہے اس کے بدلے میں قیمت لیتا ہے تم سے. وہ دیکھا نہیں بلاول جگہ جگہ کے دورے کر رہا ہے, کس لیے؟ وزیر اعظم بننے کے لیے. ہمارے پاس نہیں آ رہا. وہ یار لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے. بھائی کہاں ہے جمہوریت؟ اگر جمہوریت ہوتی تو میرے پاس آتا, میری منت کرتا, مجھے کہتا مجھے ووٹ دینا ہے. وہ تو جا رہا ہے کینیڈا, وہ تو جا رہا ہے امریکہ, وہ تو جا رہا ہے واشنگٹن, وہاں ان کو کہہ رہا ہے ہاں جو میرے آقا آپ حکم دیں گے میں سر تسلیم خم کروں گا, مجھے وزیر اعظم بنا دے پاکستان. پاکستان کی عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اب وہ وقت نہیں رہا. ہم نے بہت سے جنرل حمید گل کی قربانیاں دے لی. آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں, میں جنرل حمید گل سے شروع کرتا ہوں, میں لیاقت علی خان سے شروع کرتا ہوں, میں مجیب الرحمان سے شروع کرتا ہوں, میں بھٹو سے شروع کرتا ہوں. کیا تھا, کیا مسئلے تھے؟ کوئی کرپشن مسئلہ نہیں تھا, کوئی دوسرے تیسرے مسئلے نہیں تھے. یہی مسئلے تھے. امریکہ جس کو ناپسند کرتا ہے پاکستان میں, وہ کبھی آگے نہیں آ سکتا. کیوں؟ کوئی ذاتی دشمنی ہے عمران خان کی امریکہ سے؟ کوئی لیاقت علی خان کی امریکہ سے ذاتی دشمنی تھی؟ صرف نظریے میں فرق تھا. یہ لوگ خوددار تھے, یہ پاکستان کو کھڑا کرنا چاہتے تھے, اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے, لیکن امریکہ ایسا برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ جس دن وہ جانتا ہے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, دنیا میں صرف ایک ملک کی حکمرانی ہوگی, وہ ہوگا پاکستان, اور دنیا کے کسی ملک میں کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی. آپ شاید یہ بات نہیں جانتے, قسم پیدا کرنے والے کی, جس دن اس ملک میں انصاف قائم ہو گیا, جس دن میری عدالتوں نے انصاف دینا شروع کر دیا, دنیا کا تاج ہمارے سروں پر ہوگا. اور میں ان سب لوگوں کو ایک بات مخاطب ہو کے بتانا چاہتا ہوں, تم نے عمران خان کو کوئی مصیبت میں نہیں ڈالا, کوئی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے تم عمران خان کو مشکل میں ڈال سکو. کیوں؟ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے, فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے. عمران خان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت پر بات کی جا کر. اور اللہ کا فرمان ہے لاؤ کسی عالم کو جو محمد مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیتا ہے, اللہ خود اس کی عزت پر پہرا دیتا ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, میں مر سکتا ہوں, عمران خان کو موت آ سکتی ہے, اسے کوئی نہ قتل تک کر سکتا ہے, میں اس سے کبھی یہ انکار نہیں کروں گا. کیوں؟ انسان ہے نا, گوشت کے بنائے ہوئے ہیں, گولی اندر ہم دم بار, لیکن اس کو بے عزت کوئی نہ کر سکا, نہ کوئی کر سکے گا. کیوں؟ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آواز بلند کی, اور جس نے محمد کی عزت کے لیے آواز بلند کی اللہ خود اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو بھائی کے جذبات ہیں نا, اس ٹائم میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس بھائی کے جو ہے نا الفاظ سن پر میں اپنے الفاظ کہہ سکوں. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتا ہوں عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے, اس کے تو تم پاؤں کے جوتے کے برابر نہیں ہو. آؤ میرے ساتھ ٹیبل پر بات کرو, مجھے شکست دو, میں عمران خان کو بولوں گا کہ ان کے لیے رستہ صاف کر دے, وہ چلا. ناظرین آپ نے دیکھا عوام اس ٹائم مایوس ہو چکی ہے, عوام مایوس ہو چکی ہے, پورے پولیٹیکل لوگوں سے مایوس ہو چکی ہے, عوام پریشان ہے. ان عوام کا جذبات صرف آپ ہی جو ہے سن سکتے ہیں, آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں. نیشنل نیوز کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.